رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. ون سننا فار بگ چینج، ایک مقصد کے تحت ہم نے شروع کی یہ ایک سیریز. تو سب سے پہلے تو ہمیں احتساب کرنا چاہیے نا، لاسٹ ٹائم کون سی سننا سیکھی تھی اور کتنی کوشش کی اس پر عمل کرنے کی. میرا خیال ہے کہ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہماری اسائنمنٹ تھی. کیا اسائنمنٹ تھی ہماری؟ وعدوں کو پورا کرنا ہے، اور اللہ نے آج اس کا ریمائنڈر پھر دے دیا ہمیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی اس طرح ہے کہ ہمیں تانے بانے جڑتے رہتے ہیں اور وہی چیزیں بار بار ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور اس کی اہمیت بھی ہم نے دیکھی کہ یہ لوگ جو ہیں حق والے ہیں، کس طرح وعدے اور کس طرح وعدے پورے کرنے، یہ بھی آج سیکھے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق کو جوڑنا ہے نا، وہ بھی وعدہ پورا کرنا ہے. کیونکہ جب بھی ہم ایک رشتے میں بنتے ہیں، ایک تو اللہ نے ہمیں باندھا ہے نا، تو اس کی تو پاسداری کرنی ہے. لیکن جس میں ہم جڑتے ہیں، جیسے ہم کسی کے ساتھ فرینڈ شپ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، پھر تو زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. یا پھر ایک نیا رشتہ بنتا ہے، ایک رشتے سے کتنے رشتے بنتے ہیں، تو وہ سارے سب کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے محبت کے ساتھ ایک زندگی گزارنی ہے اور اس کی عزت رکھنی ہے وفاداری کے ساتھ. تو ان سب کو بھی پورا کرنا ہے. تو اس کے علاوہ باقی جو سنتے سیکھیں، غیبت کو چھوڑنا، کوشش کرتے ہیں اخلاق بہتر کرنے کی کوشش کی. گالی گلوچ سے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھا، اپنے ہاتھ اور زبان کی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا. ساتھ ساتھ اپنا احتساب کرتے جائیں، یہ ضروری ہے. ہمارا یہی مقصد ہے سیکھنے کا. علم ہمارے پاس ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے حکم دیا، کیا نہیں دیا. بچپن سے اسلامک اسٹڈیز کی بک ہمارے سلیبس کا حصہ ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ اور اتنا انفارمیٹیو سلیبس ہوتا ہے، اتنا عمل والا ہے کہ اگر اسکولز کالجز کے اندر وہ اسلامیات کی بک پڑھا دی جائے نا محبت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تو ہمیں تقریباً جو ضروری دین ہے نا سمجھ آ جاتا ہے. اب ہم نے اس کو یاد بھی کیا، فل مارکس بھی لیے، علم تو ہے، لیکن اب دوبارہ ہم اپنے احتساب کے لیے کوشاں ہیں، اسی کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہر فرائیڈے اگر ہمیں یہ موقع ملتا ہے نا، ہم چیک کریں. سیکھنے سے زیادہ یہ دیکھیں کہ محاسبہ. پھر آج کی آیت تفسیر کی جو ہم نے سیکھی آ جاتی ہے اسی کے اندر، کہ وہ لوگ جن کے صفات ہم پڑھ رہے ہیں کیا کرتے ہیں، حساب سے ان کو ڈر لگتا ہے. تو حساب سے ڈرنے والے لوگ دنیا کے اندر جو وقت دیا اس پہ محاسبہ کرتے ہیں. تو آئیے مل کے سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کرتے ہیں، جو سیکھا اس پہ کتنے % عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے دل میں ہی سوچیے. غیبت واقعی بہت مشکل ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کیا کریں. سب کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے سب سے مشکل جو کام ہم نے ابھی تک چھوڑنے کی کوشش کی نا، وہ غیبت ہے. جھوٹ بھی ہم کافی حد تک چھوڑ دیتے ہیں اور اخلاق بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گالی کو بھی، گلوچ کو، زبان کو بہتر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. معاف بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن معاف کر کے بھی غیبت کرتے ہیں. معاف کر دیا، پھر بھی کوئی ہمارے سامنے آ کے بیٹھا ہو، اس ٹاپک پہ بات ہوئی، ہم بہت کوشش کرتے ہیں نہ کریں، لیکن پھر کیا ہو جاتا ہے، اس وقت شیطان اتنی چاشنی دکھاتا ہے اس کام کے اندر کہ بس لگتا ہے کہ یہ اتنا مزیدار قورمہ ہے، اگر میں نے نہ کھایا آج تو یہ تو ضائع ہو جائے گا چانس. ہمیں وہ سالن سے بھی زیادہ لذیذ لگتا ہے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کوشش 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 اور دعا. بس آج بھی اسی طرح سے کوئی ایک ایسی چیز ہے جو بھی بہت کامن ہے، تو اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے. وہ کیا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب جوئی کرتے ہیں، جو تانا
زنی اختیار کیے ہوئے، لوگوں کو تانے دیتے ہیں، لوگوں کے لیے کانٹا بنے ہوئے ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ آج ہم اس سے متعلق سیکھیں گے۔ غیبت تو پیٹھ پیچھے ہوتی ہے نا، تو تانے تو سامنے دیے جاتے ہیں، تو ویل لکل ہمزہ میں لومزہ میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ایب جوئی کرنا، اور ایک ہے کہ کسی کے سامنے منہ زور ہو کر کسی کی خامیاں بتانا، اس کو تانے دینا، اس کو تنقید کرنا، کبھی اس کی ڈریسنگ پر، کبھی اس کی لکنگ پر، کبھی اس کے قد پر، کبھی اس کے رنگ پر، کبھی اس کے علم پر، کبھی اس کے سٹائل پر، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر آپ سے کم تر ہے تو اس کو اپنے ساتھ بٹھانا ہی نہ، اور اس کو لوگوں کے سامنے بھی رسوا کرنے کی کوشش کرنا۔ تو ایسے لوگوں کی دین کے اندر کیا وعید ہے، اور ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرے گا، عزت اچھالے گا، بڑی محفل کے اندر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ غلط ہے یا نہیں غلط، یہاں پہ عزت خراب کرنے کی بات ہوئی ہے، اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اس کے نفل اور فرض عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ایک لمحے کے لیے دل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کی نفل، تہجد، نفلی روزے، نفلی صدقات کتنے کرتے ہیں، فرائض کتنے ادا کرتے ہیں۔ جو بندہ مسلمان کی عزت خراب کرتا ہے، اور اگر وہ مسلمان جس نے غلطی نہیں کی ہو، جس کی کوئی غلطی ہو ہی نہ، تو بڑی محفل میں سر بازار اس کی عزت نلام کر دینا، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کر دینا، تانے دے دے کر، مذاق اڑا کر، کس قدر برا عمل ہے یہ، اور کتنے مزے کے ساتھ یہ ہم کرتے ہیں۔ بیٹھ جاتے ہیں مجلسوں میں، اور ایک بندہ اگر وہ تھوڑا کم ہے، یا اسے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے، تو سب کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بندہ پانی پانی ہو جاتا ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے زمین پھٹے اور وہ اندر دھنس جائے۔ اس حد تک اگلے بندے کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں۔ کوئی سین ایسا لائیے سامنے جو آپ نے دیکھا ہو، اور جو خود کیا ہو۔ سوچئے کبھی کسی کی عزت خراب کی ہو، کلاس فیلوز کے سامنے دوسری کلاس والوں کو کس قدر لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرف دیکھ دیکھ کے ہنستے ہیں، آوازیں کستے ہیں۔ یونیورسٹیز اور کالج اور اسکول میں جانے والی لڑکیاں اگر اس کو دیکھیں، پھر اگر دیورانی جٹھانی کا رشتہ دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ جا کر، دوسرے کے ساتھ مل کر اس پہ باتیں کستی ہیں۔ ساس بہو کا رشتہ جہاں ٹھیک نہیں ہے، ساس اپنی بہو کی عزت کو خراب کرتی ہے، اتنا خراب کر دیتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو تو بیٹی سمجھا جاتا ہے، اور دوسروں کے معاملے کے اندر اس کا حد تک زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح بعض جگہوں پہ ایسی ہے کہ بلکہ موسٹلی دیکھنے کو ایسا ملتا ہے کہ لڑکیاں ہی اپنی اس مدر ان لا کو مدر ان لا سمجھتی نہیں، اور ان کی انسلٹ کرنا، اور کچھ ایسے ریلیشنز دیکھے گئے ہیں کہ سامنے ان کی عزت خراب کرنا، اور ان کو بدنام کرنا، اور ان کی طرف سے چھوٹی تکلیف کو بڑا بنا کر پیش کرنا، ان کی عزت کو دوسروں کے سامنے خراب کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر اس ٹاپک پہ بات ہو تو ہم تو قدم قدم پر لوگوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں۔ خاوند بیوی ایک دوسرے کی عزت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنا خوبصورت اور لذت والا رشتہ جو دنیا کے تمام رشتوں سے اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، لیکن اس رشتے کی بھی پاسداری کا خیال نہیں کیا جاتا، اور ایک دوسرے سے پیچھے بھی اور سامنے بھی، سامنے اپنے بچوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے ایک دوسرے کی خامیوں کو رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے رشتہ جیسا بھی ہو، رشتوں کے بارے میں آج پڑھا، وعدوں کے بارے میں آج پڑھا، ٹھیک ہے، اور ساتھ دیکھیے اللہ نے ہمیں یہ بھی چیز سکھا دی کہ رشتے ٹوٹتے کیسے ہیں۔
ان کے اندر دڑاڑ کیسے آتی ہے. یہ چیز ہے جو ہم دوسرے کی عزت خراب کرتے ہیں. اب دیکھیے آپ اگر ایک ہم رشتہ لیتے ہیں، پرسنل ریلیشن ہے، ہسبینڈ اور وائف کا ہے، 100 باتیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ اس کو ایک کمرے کی حد تک اسے کور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن سرے بازار جوائنٹ فیملی ہے، اب بچے ہیں تو وہ بھی ایک فیملی ہے، اس کے سامنے کھڑے کر کر اپنی بیوی کو انسلٹ کرنا یا بیوی اپنے خاوند کو انسلٹ کرتی ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے. ہم مسلمان دوسروں کو سمجھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو تو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہے. سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی کر دے تو گھر والے ہیں نا، ان کی تو عزت خراب کر سکتے ہیں، ان پہ تو بات کر سکتے ہیں. نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے کون نہیں، ڈانٹ دیتے ہیں. کسی کو ڈانٹنا اور اس کو سرے بازار ڈانٹنا، اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ٹھیس پہنچانا، یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. اللہ نے ہمیں حکمتیں سکھائی ہیں، دین کو سکھانے کا بھی طریقہ ہے، بچوں کی تربیت کا بھی ایک طریقہ ہے. ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ناراضگی کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اعلان کر دیں. آپ بتائیں کہ چلو آؤ دیکھو میں ناراض ہوں فلاں رشتے سے، آؤ مل کر اس کا مذاق بناتے ہیں. سوچئے اس رشتے کے ساتھ دوبارہ بھی آپ نے جڑنا ہے، آپ اس کو توڑ نہیں سکتے. اور جس کو توڑ نہیں سکتے اس کی عزت کیوں خراب کرتے ہیں؟ بعد میں کیسے نظریں ملا سکیں گے؟ یہ نہیں ہے کہ ایک کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی بھی عاجز نہیں ہوتا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جو لوگوں کے بارے میں بات کروں وہ اس کی گئی بات سے زیادہ ہو. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. کتنی بڑی وعید ہے، اس سے بڑھ کر کوئی وعید ہو سکتی ہے ہمارے لیے کہ اس بندے کی نفل اور فرض عبادات قبول نہیں ہوں گی؟ اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور کسی اور حدیث کی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر؟ اس لیے یہی اس قدر جکڑ لیتی ہے انسان کو کہ انسان سوچے کہ کیا فائدہ میری تہجد کا، میرے صدقات کا، میرے اذکار کا، میری تسبیحات کا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، پھر تو ہم مسلمان ہی نہ رہے نا. یہ تو بات اللہ نے مسلمان کے لیے کہی. مسلمان تو ہے نا، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا. لوگ کچھ بھی کریں، ہم نے ٹھیک ہونا ہے انشاءاللہ. ہم نے بچانا ہے رشتوں کو، ہم نے لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، ان کے پیچھے سے بھی غیبت نہ کر کے اور ان کے سامنے تانے نہ دے کر، ان کا مذاق نہ اڑا کر. سورۃ حجرات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے عورتیں جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں. اور تم ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. ایمان لانے کے بعد گناہ کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہیں آتے وہ ظالم لوگ ہیں. مذاق اڑانا یہ بھی کسی کی عزت خراب کرنا ہوتا ہے، کسی کو تانے دینا یہ بھی کسی کی عزت خراب کرنا ہوتا ہے، کسی کو برے برے ٹائٹل دینا یہ بھی کسی کی عزت خراب کرنا ہوتا ہے. کتنے برے برے نام رکھتے ہیں، اگر تو اس بندے کو وہ نام برے لگتے ہیں تو وہ تو پھر آ جاتا ہے. اگر وہ پیار سے کہے جاتے ہیں تو پھر ایشو نہیں ہے، لیکن آپ اس کے سامنے نہیں کہتے، پیچھے سے کہتے رہتے ہیں، تو یہ بات اچھی نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تانا کرنے والا نہیں ہوتا، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا بےہودہ ہوتا ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے جو بہت زیادہ تانا دیتے ہیں نا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن کی لسٹ سے نکل جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو لوگ بہت لان تان کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں پر لانتیں بیچتے تھے، اس پر بھی لعنت ہو، لعنت تم پر، لعنت اس پر، لعنت یہ، ہر بات پہ لعنتیں بیچتے رہتے ہیں اور پھر تانے دیتے رہتے ہیں، تو قیامت کے دن ایسے بندوں کو نہ گواہی کے لیے قبول کیا جائے گا اور نہ شفاعت کے لیے.
اب قیامت کے دن کچھ بندوں کو، کچھ ایمان والے لوگ ہوں گے جو اللہ کے بڑے بیسٹ فرینڈ تھے، دوست تھے، اب ان کو نا سفارش کرنے اور گواہی دینے کی اپرچونٹی دی جائے گی۔ کیا گواہی؟ کہ وہ لوگوں کے حق میں بتائیں گے اللہ یہ فلاں بندہ ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کے حق میں بتائیں گے اللہ یہ فلاں بندہ ٹھیک نہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، لوگوں کی اچھے یا برے ہونے کی گواہی دیں گے۔ ایسے بندے کتنے بھی ایمان والے کیوں نہ ہو جائیں، جو بندے لان تان کرتے ہیں، ان کی گواہی کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، ان کو اس قابل نہیں سمجھا جائے گا کہ ان کی گواہی لی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عادت تھی لان تان کرنے کی، ان کے اندر کسی کی محبت نہیں تھی، تو وہ کیسے کسی کے اچھے اور برے ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں؟ اللہ کچھ لوگوں کو یہ کنسیشن دیں گے نا، یہ ان کو خاص طور پہ بونس ملے گا، وہ لوگوں کے حق میں ان کو گواہی دینے اور شفاعت کا اللہ کی طرف سے اختیار ہوگا، لیکن ایسے لوگوں کو بالکل نہیں ہوگا۔ اتنے ناپسند ہیں اللہ کو یہ لوگ، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اگر یہ انسان بہت زیادہ کرتا ہے نا، عادت کا حصہ، اور ہر وقت لوگوں کے ساتھ یہ اس کا تعلق ہوتا رہتا ہے، ہر ایک کے ساتھ برا کر رہا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کی معافی نہیں ہو سکتی، اور اس کا انجام سورۃ خمازہ کے آخر میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ، اور حطمہ پتہ کیا ہے؟ جہنم کا ایسا عذاب جو پیس کے رکھ دیتا ہے، جو توڑ توڑ کے رکھ دیتا ہے، جو کاٹ دیتا ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پاؤڈر بنا دیتا ہے، ایسا عذاب ہے جہنم کا۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، ایسی آگ الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جو دلوں تک پہنچے گی، دلوں کو جلا کر راکھ کر دے گی، اور پھر اللہ ٹھیک کریں گے، پھر انسان کو پیسا جائے گا۔ یہی اس کا عذاب ہے۔ کس کا؟ نماز چھوڑنے والے کا نہیں، صدقہ خیرات نہ دینے والے کا نہیں، وہ بندہ جو لوگوں کو لان تان کرتا تھا، جو لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، جو لوگوں کو تانے دیتا ہے، جو لوگوں کی عزت خراب کرتا ہے، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، برے القابات سے نوازتا ہے، ایسے بندے کے حق میں قیامت کے دن، ایک تو دنیا کے اندر اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا، اگر ہم اس کو پہچان لیتے ہیں تو ہمارے اندر اتنا تو ظرف ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑیں۔ تو کوشش کریں گے ان تمام چیزوں سے نکل کر ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھا، با مقصد، نیک، پارسا، زبان کی حفاظت کرنے والا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ ہماری زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ جن جن کی عزتیں خراب کی ہیں ہم نہیں جانتے، ہم ان سے دور ہو چکے ہیں، ان سے معافی بھی نہیں مانگ پا رہے، اللہ تو ان کے دلوں کو نرم کر دے اور وہ ہمیں خود ہی معاف کر دے، اور آئندہ ہم سے کسی کی بھی عزت خراب نہ ہو۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھنا، اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھنا، ان بری خصلتوں سے۔ ہماری تو عبادات آگے ٹوٹی پوٹی ہے، فرض نمازیں بھی پتہ نہیں کیسے ادا کر لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ قبول بھی ہوتی ہوں گی کہ نہیں، اور اگر بالکل اس پرچے میں فیل ہو گئے اپنے کسی دوسرے گناہ کی وجہ سے، ہم تو تیرا سامنا نہیں کر سکیں گے، ہمیں تو حساب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ ہمیں خشوع عطا کر دے، ہمیں مسلمانوں کی عزت کرنے والا بنا، ہمیں مسلمانوں کی عزت کرنے والا بنا۔ اللہ ہم تیرے بندوں کی عزت کر سکیں، ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں جو لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں۔ اگر کبھی ہوا تو تجھ سے التجا کرتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے، وعدہ کرتے ہیں کوشش کا آئندہ نہیں کریں گے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔
ہم سے جو غیبت ہوئی، جو لوگوں کو تانے دیے، جو مذاق اڑایا، جو تکلیف پہنچائی، اللہ تجھے تیرے جلال کا واسطہ، تو بے نیاز ہے، تجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے اعمال نامے کے اندر ایسی چیزیں ہمیں بالکل قیامت کے دن اور دنیا کے اندر بھی زیرو کر دیں گی۔ اللہ ہم زیرو نہیں ہونا چاہتے، ہمارے پاس تو آگے چند نیکیاں ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں مسلمانوں کی عزت کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔